ہمیں اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا درد سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ دے رہا۔ ایک رمضان کا مقصد یہ بھی ہے کہ تم اپنے ہی بھائیوں کے درد کو سمجھو۔ کیسے؟ بہت سارے لوگ رمضان کے علاوہ بھی بھوک برداشت کر رہے ہیں، جیسے ہم ایک مہینہ بھوک برداشت کر رہے ہیں رمضان کا، ہمارے علاوہ کئی لوگ ایسے ہیں جو بھوک ہم لوگ ایک مہینہ برداشت کر رہے، ایسی بھوک وہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی برداشت کر رہے۔ آپ دیکھو کبھی، آپ نظر دوڑاؤ کبھی، آپ کے اپنے علاقے، آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے پڑوسیوں میں جا کے تھوڑا سا تحقیق کرو، معلوم کرو لوگوں کی بھوک کیسی ہے، لوگوں کی حالتیں دیکھو، کم از کم ان کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مہینہ دے رہا ہے۔ ڈھونڈو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے دو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بات بڑی تکلیف سے بھی کہتا ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، کئی لوگ اتنی زیادہ تقریریں سنتے ہیں، باہر جمعہ میں بھی سنتے ہیں، خواتین بھی سنتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں کی تکلیف نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ دیے سو نعمت آج تمہارے پاس ہے، تو آج آپ لوگ فضول خرچیوں میں جو اڑا رہے ہو، کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ خاص طور سے میں بولنے کی بات ہمیشہ یہی ہے کہ شادیاں تمہارے پاس ہے آج بول کے شادیوں میں لاکھوں روپے اڑا دے رہے، 40 50 لاکھ اڑا دے رہے، فضول چیزوں میں ویڈیوگرافی کرتے ہوئے، فضول چیزوں میں ناچ گانا کرتے ہوئے، دیکھا دیکھی میں وہ فلماں، وہ سیریلاں دیکھتے ہوئے لوگاں سب کیسا کر رہے کہ ہم بھی ویسا کریں گے بول کے بے حیا بن کے، بے پردہ بن کے لوگوں کے سامنے پیسوں کا نشہ دکھاتے ہوئے ایسے گندی حرکتیں کرتے ہوئے لاکھوں روپے اڑا دے رہے۔ آج صرف منجے رسماں سانچکاں کے رسماں رواجاں کے لیے بڑے بڑے فنکشن ہالز بک کرتے ہوئے تم لوگ جو پیسے اڑا رہے نا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا، نہیں بچ سکتے۔ یہ مت سوچو کہ ہمارے پاس ہے تو ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیتے، مول صاحب نہیں کریں گے، مول صاحب یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ پیسہ کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس پر بھی سوال ہونے والا ہے۔ اگر تمہاری طرح ہمارے پاس ہے نا پیسے بول کے شادیوں میں بچوں کے شادی میں لاکھوں کروڑوں روپے اڑانا جائز ہوتا، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ایسا خرچ کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ بنے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ ایسے کئی صحابہ ہیں جن کے اس زمانے میں ان کے پاس جو مال تھا آج تمہارے پاس بھی نہیں ہے، اتنا مال اس زمانے میں ان کے پاس بھی تھا، لیکن کوئی اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں اس طرح نہیں اڑائے، اس طرح کی بے شرمی بے حیائی والے حرکتیں نہیں کرے شادیوں میں، یاد رکھو۔ بڑی تکلیف ہوتی مجھے ان باتوں کو بولتے ہوئے، ارے ایک طرف بھوکے تڑپ رہے جی لوگ، ایک طرف پیاسے مر رہے جی لوگ۔ میں پوچھتا ہوں کئی مرتبہ کچھ لوگوں کے میرے پاس اگر فون کالز آتے ہیں، ان کی تحقیق کرنے کے بعد کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں، گنے چنے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیا ماشاءاللہ مدد کرتے ہیں، الحمدللہ ایسے مدد کرنے والے نرم دل لوگ ہیں آج بھی دنیا میں، تبھی تو دنیا چل رہی، نہیں بول کے نہیں، پورے لوگ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ ہیلپ کر رہے، لیکن اکثریت مالداروں کی ایسی ہے جو لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھتے لیکن ان کا دل نہیں تڑپتا، ان کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی، اپنے لیے تو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیں گے، لیکن ہمارا مسلمان بھائی ایک تڑپ رہا بولے تو اس کے لیے ہیلپ نہیں کریں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں تڑپ رہے۔ آپ اپنے علاقے میں، ارے آپ لوگ نہیں جا سکتے تو ہمارے جیسے لوگ جو بھی دعوت دین کا کام میں، جو بھی فیلڈ میں زمینی حقائق دیکھ رہے، ان کے پاس لے کے جا کے پہنچاؤ بھائی، ان کو دو، ڈھونڈو۔ آپ کو ڈھونڈنے کا ٹائم نہیں ہے تو ایسے کوئی نیک لوگوں کو بولو ذمہ داری دو، دیکھو بھائی کوئی اگر غریب ہے تو تم ان کی مدد کرو بول کے دینا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، یہ آپ کا کام تھا، اپنے مسلمان بھائیوں کے درد کو سمجھنا۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں صدقہ، خیرات، فطرہ دینا اور زکوٰۃ نکالنا، زکوٰۃ خالی رمضان کے لیے ہی نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نکالتے زکوٰۃ۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے، کیا چیز سکھاتی ہے؟ یہ پیغام ہے کہ تم دوسرے مسلمانوں کو ان کی تکلیف کو سمجھ کے، ان کے درد کو سمجھ کے ان کی مدد کرنے والے بنو۔ فطرہ جو دیتے ہیں، فطرے کے مقصد میں ایک مقصد یہ ہے نا، عید سے پہلے کسی کو عید کیسا گزارنا بولے سو ٹینشن نہ رہے، اسی لیے تو 2 دن پہلے سے 3 دن پہلے سے جا کے ان کے گھروں کو پہنچا کے آؤ۔ ہم لوگ سمجھتے چلتے پھرتے پرس میں سے کوئی بھیکاری آ گیا تو 5 روپے ڈال دیے، 10 روپے ڈال دیے، بس ہو گیا، ہم بہت بڑا نیکی کا کام کر لیے، بہت بڑا خیر کا کام کرے۔ نہیں، ایسا نہیں، ڈھونڈنا ہے ہم کو۔ ضرورتیں 5-10 روپے سے نہیں پوری ہوتی، کئی لوگ عزت کے مارے پوچھتے بھی نہیں،
کئی لوگ ایسے ہیں جو زندگیاں گزارتے ہیں، محنت کر لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اتنی کمائی نہیں ہوتی کہ ان کا بچہ بیمار ہو گیا تو صحیح سے علاج کرا سکے، وہ خود بیمار ہو گئے تو صحیح سے علاج کرا سکے، اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ کئی لوگ ہیں جو ہوشیار بچے ہیں، پڑھنے میں آگے ہیں، ارے خرچ کرنے کی جگہ بولے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لوگ صرف شادیاں یا نہیں تو مدرسے، یہ دو ہی چیزوں کو پکڑ کے رکھے، شادی، مسجد، مدرسہ، یہ تین ہی چیز یہیں پر خرچ کریں گے، کچھ بھی کرنا ہے تو یہی تین جگہ پر کریں گے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، بڑے بڑے جماعت کے ذمہ دار، بڑے بڑی جماعتیں لوگوں کو غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے چندے کر کے شادیاں کر رہے گا، اور وہ بھی پھر پورے رسمہ، وہ غریب کے شادی میں رسم رہتا، رواج رہتا، ویڈیو رہتا، ڈانس رہتا، ناچ رہتا، گانا رہتا، جہیز رہتا، جہیز کا سامان بھی دیتا، فنکشن ہال بھی بک کرتا، باراتیوں کو کھانا بھی کھلاتا۔ یہ سب چیزیں فضول ہے، یہ سب چیزیں فضول ہے، جس کا اللہ کے رسول اور صحابہ کی زندگی میں ایک بھی دلیل نہیں ملتی۔ ایسے کام کے لیے پورے لوگ چندہ کر کر کے دے رہے، دوسری طرف ایک غریب علاج کے لیے تڑپ رہا ہے، اس کے لیے پیسے دو بولے تو کوئی بھی نہیں دے رہا۔ ایک غریب بچہ اچھا ہوشیار ہے، کتنے لوگوں کے فون کالس آتے، نیٹ کا ایگزام لکھ رہا، MBBS کا اس کو پڑھنے کا موقع ملا، لیکن پیسے اس کے پاس نہیں ہے، ہوشیار ہے، بھائی اس کی پڑھائی کے لیے کچھ تو بھی ہیلپ کرو، کوئی نہیں دیتے۔ نہیں یہ کوئی دینے کی چیز ہے کیا؟ ہاں اگر پوچھو کہاں تو بھی غریب بچی کی شادی جب دے دیتے۔ ارے اگر تم آج کسی کی پڑھائی پہ ہیلپ کرو، کل کے دنوں نے MBBS ڈاکٹر بننے کے بعد اس کو وہ احساس بھی رہے گا، وہ کتنے لوگوں کا کام آ سکتا، اپنی مسلمان قوم کے کتنے لوگوں کا وہ علاج کرا سکتا۔ اگر آپ تمام مسلمان، آپ تمام ذمہ دار، آپ تمام مسجد کے کمیٹیاں، جماعت کے ممبر، جماعت کے صدر، اگر یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی سسٹم اگر ایسا رکھتے، غریبوں کی ہم مدد کریں گے۔ کتنی بیوائیں، کتنی یتیم بچے جو روڈوں پہ بھیک مانگتے ہوئے پھرتے، آپ کسی ایک کی ذمہ داری لے لیتے، آپ اس کی پڑھانے کی ذمہ داری لے لیتے، اس کو مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں شریک کرتے۔ کتنے مسائل ہیں آج، کتنے مسائل ہیں، غریبوں کے کتنے مسائل ہیں۔ یہی درد سمجھنا ہے اس رمضان کے مہینے میں، یہ نہیں سمجھ کے ہم لوگ، اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے، کئی مرتبہ میں دیکھتا ہوں، آپ غور کرو، آپ فکر کرو، میری ماں بہنوں ماشاءاللہ آپ تو سن رہے، کم از کم آپ کے اندر تو بھی یہ تبدیلی آنا، یہ سمجھنا، آپ لوگ آپ کے اپنے پڑوسیوں میں، آپ کے اپنے گھروں کے سامنے آپ چلتے پھرتے، آپ کے محلوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جو میستری کا کام کرتے ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو دودھ پیتے بچے کو بازو میں 2 لکڑیوں کے سہارے ایک کپڑے میں اس کی اوڑھنی نکال کے باندھ کے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو وہاں پر لٹکا کے صبح سے لے کے شام تک دھوپ میں محنت کر رہی، دودھ پلانے والی عورت کیوں کر رہی ہوں گی؟ وہ کبھی اس کی تکلیف سمجھے آپ؟ کبھی اس کی درد کو سمجھے آپ؟ وہ بھی تمہاری جیسی عورت ہی ہے۔ دودھ پیتے سو بچے کو سنبھالنا آج ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، مسلمان عورتیں خاص طور سے۔ دودھ پیتے سو بچہ اگر گھر میں ہے تو اس کو اپنے گھر کے کام کرنا مشکل ہے، جب تک کہ اس کو بچے کو سنبھالنے والی کوئی ساس یا نہیں تو اس کی بہن یا نہیں تو اس کے شوہر کو کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں جب تک نہیں دیتی، وہ خود اپنے گھر کے کام نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ عورتیں جو بیچاری ریتی اٹھا کے کنسٹرکشن کے کام میں، کبھی اینٹ اٹھانے کے لیے، کبھی پتھر اٹھانے کے لیے آ جا رہی، صبح شام محنت کر رہی، دودھ پیتے ہوئے اپنے بچے کو وہاں پر لٹا کے رکھ دی، بیچاری کیا تکلیف ہوں گی اس کی؟ وہ مانگتی نہیں، وہ پوچھتی نہیں، اس میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، ارے انسان تو ہے نا وہ ہمارے جیسے۔ جاؤ کبھی اس سے بات کرو، خوشی سے کبھی 500,000 اس کے ہاتھ میں رکھ دو۔ کیوں یہ کام نہیں کرتے ہم لوگ؟ گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں کتنے لوگ ترستے ہیں، بیچارے ترستے ہیں، کبھی جا کے ان کی ہیلپ کر دو، کبھی مدد کر دو، کبھی اپنے زکوٰۃ کے پیسے نکال کے 10-20 ہزار جمع کے رکھو، ایسے لوگوں کو دے دو بیچاریوں کو۔ کتنی بیوائیں، مطلقائیں جن کے شوہر ظلم کرتے ہوئے ان کو مار مار کے ظلم کر رہے، بلکہ چھوڑ کے بیچاری اکیلی 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے، ایک بچی کو لے کے زندگی گزار لے رہی بیچاری، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہوں گی کبھی سوچے؟ کتنے لوگ تڑپتے ہیں، ان کو بھی بیماریاں آتے ہوں گے جیسے ہم کو بھی آتے بیماریاں، ہزاروں روپے ان کو بھی لگتے ہوں گے، وہ کہاں سے لائیں گی جس کی زندگی سے شوہر کا سایہ ختم ہو گیا؟ ان کے بارے میں سوچو کبھی۔ اپنے محلے میں، اپنے علاقوں میں وہ بنڈیاں ڈھکلتے ہوئے 4 پہیے والے بنڈیوں پہ وہ تھوڑے سے چپل یا تھوڑی سی ترکاری یا تھوڑی سی کچھ تو بھی چیزیں لے کے کتنے لوگ آتے ہوں گے جی، تمہارے اپنے گھروں کے سامنے کتنے لوگ آتے ہوں گے؟ سوچو آپ، ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو۔ یہ لوگ پوچھتے نہیں بیچارے۔ یہیں پر نیچے 2-3 دن پہلا میں بول لینا نہیں چاہتا، لیکن مجبوراً اللہ کسی کی اصلاح ہو جائے، کسی کا دل کچھ تو بھی بدلے، بس اس لیے میں مثالیں دیتا ہوں۔
پچھلے سنڈے کو یا 2-3 دن پہلے شاید یہیں پر ہم آ رہے تھے، تو اسی بلڈنگ کے نیچے باہر ماں اور اندر ایک چھوٹی لڑکی 8-10 سال کی لڑکی جھاڑو دے رہی تھی، جھاڑو مار رہی تھی بیچاری. کیا مجبوری تھی ہوں گی اس کی؟ ماں بیٹی دونوں مل کے یہ بلڈنگ پہ جھاڑو دے رہے. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے تھوڑا تو ترس آنا نا ہم لوگوں کو. ایک بچی جس کی کھیلنے کودنے کی عمر، اسکول جانے کی عمر ہے، بیچاری آج جھاڑو پکڑ کے پورے بلڈنگ کو صاف کر رہی، کچرا صاف کر رہی، نالیاں صاف کر رہی، لوگوں کے برتن صاف کر رہی. کیا گزرتی ہوں گی اس کے اوپر. لوگوں کے گھروں میں نوکرانیاں بنا کے رکھ لیتے ایسے بچیوں کو. ہمارے گھر میں کام والی ہے جی، کام والی ہے، بلکہ بیچاری کھیلنے کودنے کی عمر میں ہے، وہ پڑھنے اسکول جانے کی عمر میں ہے، اس کو کام والی بنا کے رکھ لیتے. کیا ہی بہتر ہوتا اس بچی کے حالات کیا ہے پوچھ کے اس کو اگر ایک اچھے مدرسے میں شریک کر دیتے.